تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک آج سے 882 سال قبل کی بات. اس وقت دو عیسائی نصرانی باقاعدہ ان کو تیار کر کے مغرب سے اس طرف بھیجا گیا کہ کسی طرح مدینے میں جاؤ، روپ وہیں ان کا دھار لو، اور حضور کے مبارک جسم کے لیے یہ سازش ہوئی کہ یہ نکال لیا جائے. اب یہ وہاں پہنچ گئے، ہاتھوں میں تسبیحاں، سر پہ ٹوپیاں، یعنی عام جو مذہبی ایک انداز ہوتا ہے، عبادت سارا دن، مصلے سے اٹھنا نہیں، لوگوں کو صدقہ دینا، خود صدقہ نہ لینا. اب ایسی چیزیں تھیں تو لوگ بڑے راغب ہوئے کہ یہ تو کوئی بڑے ہی اللہ والے جو یہاں کے قیام کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک وہاں جگہ خرید لی، مکان بنایا، اور اس مکان کے اندر جو بھی جاتا وہاں مصلے، تسبیحاں، یہ چیزیں، عبادت. جنت البقیع میں کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، اتنا ان کا یہ مشغلہ بنا. تو انہوں نے اپنے گھر سے ایک سرنگ بنانا شروع کی، اور دن بھر تو عبادت کرتے اور رات کے وقت اس مٹی کو نکالتے، چمڑے میں پھر اس کو بند کر کے بوریوں میں بھر کر وہ جنت البقیع کے کنویں کے اندر ڈال کے آتے تھے رات رات میں. دن کو پھر نیک، پھر اسی طرح تھے عیسائی. یہ کچھ عرصے کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں. اتنی بڑی سرنگ بنا لی تھی نیچے زمین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نور الدین محمود بن محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یہ جو دو بھورے رنگ والے ہیں یہ میری اس مزار کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ بڑے جاگے بیدار ہوئے، تو یہ کیا ہوا، کیسا خواب ہے؟ پھر آپ نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سوئے، پھر خواب یہی، پھر اٹھے، پھر نفل پڑھ کر پھر سو گئے، پھر خواب یہی، 3 مرتبہ خواب یہی آیا. تو فوراً اپنے صوبہ وزیر کو بلایا، علماء سے مشاورت کی کہ یہ خواب آیا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور فوراً مدینے کا رخ کیجیے، سفر باندھیے، مدینے چلتے ہیں. 16 دن کا سفر تھا، بس نہ دن دیکھا نہ گویا کہ رات دیکھی. لبیک یا رسول اللہ، اور حضور کی محبت میں پورا قافلہ تیار کیا، مدینے شریف چلے گئے. مدینے کی بستی جیسے ہی قریب آئی تو وہاں ایک کنویں کے پاس رکے. اس شاخ کے انداز ہی نرالے ہیں. غسل کیا، بدن پہ پانی بہایا، صاف ستھرے ہوئے، اور سیدھا حضور کے روضے پر حاضری دی. ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ایک اعلان کرا دیا کہ سلطان نور الدین بادشاہ وہ آئے ہوئے ہیں، اور سب کو مسجد نبوی میں طلب کر لیا ہے کہ مدینے میں کوئی بھی گھر میں نہ رہے، سارے آئیں، اور بادشاہ سب کو نذرانہ بھی دیں گے. اب لوگ جمع ہوئے، ایک ایک کا پوچھا کہ یہاں مدینے میں کون کون رہنے والا؟ فلاں گھر، فلاں گھر، فلاں گھر، فلاں گھر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا اور کوئی مدینے میں نہیں رہنے والا؟ تو پھر کسی نے کہا کہ ہم تو یہ رہتے ہیں، البتہ 2 لوگ ہیں لیکن وہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک سیرت ہیں، نیک لوگ ہیں، گھر سے باہر زیادہ نکلتے ہی نہیں، ان چیزوں میں عبادت میں رہتے. آپ پھر ایسے عاشق رسول تھے، نیک سیرت بھی تھے، اپنی فراست سے پہچان گئے. فرمایا ان کے پاس ہی جانا ہے. فوراً آپ نے فرمایا مجھے ان کے گھر لے چلو. کہاں ہے ان کا گھر؟
جب گھر میں گئے تو ایک ماحول ہی یہی، مصلے، چٹائیاں، عبادت. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کے گھر کی تلاشی لی تو اس میں جہاں جہاں یہ چٹائیاں اور مصلے بچھی ہوئی تھی وہاں ایک سرنگ بھی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر تو بظاہر مصلی بچھا ہوا ہے کہ یہ خاص چلہ ہے، خاص عبادت کرتے ہیں. لوگ ایسے ہی زیارت کے لیے آتے تھے ان کے گھر، اور وہ سرنگ تھی کہ جس کے ذریعے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل قریب پہنچ رہے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر لوگوں کو بتایا معاملہ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کے سر جو ہے وہ اڑائے اور انہیں واصل جہنم کیا، اور کہا یہ ان سے پوری تفتیش کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اور اس غرض سے یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے، اور اتنے مہینوں کا یہ ہمارا مشن تھا، اور تمہارے نبی کے جسم کو ہمیں ساتھ لے کر جانا تھا. اللہ اکبر. کیسے ناپاک لوگ، ناپاک نظریے اور کیسی خفیہ سازشیں. ہم بڑے بھولے بالے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں بڑے آدمی آرام سے آ جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، وہ تو سیدھی بات کر رہے ہیں، وہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل ایسی کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایسے لوگ تھے جن کے زبان پر ہمیشہ یہی چیزیں جاری رہتی. یہودی نصرانی تو ہمیشہ اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں بھی کرتے آئے ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، تبھی تو وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا. ہمارے بھولے والے نہیں، وہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ تو حدیث بتا رہا ہے ہمیں. اسی سے وہ سازشوں میں آ جاتے. پھر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی نے روضہ مبارک کے پاس آپ نے بہت بڑی زمین کھودتے ہوئے نیچے پانی تک پہنچا کر پھر شیشے کی دیواریں یہ آپ نے بنائی وہاں پر، اور اس انداز سے یہ انہوں نے خدمت کی. اور پھر آپ واپسی پلٹے، اور یہ حضور علیہ السلام کا خواب میں آ کر انہیں بتانا، اشارہ دینا، یہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت دیکھیے. بندے تو بہت ہیں لیکن حضور جس سے چاہتے ہیں اپنی خدمت کا کام لے لیتے ہیں.